خواتین و حضرات السلام علیکم۔ خواجہ سلیم شہریار آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل اپنی دنیا سے حاضر ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ شدید خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اور آج آذربائیجان نے آرمینیا کے علاقوں میں گھس کر ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے اور شہری علاقوں پر شیلنگ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمینیا نے آذربائیجان کے شہری علاقوں میں گھس کر کل فائرنگ کی تھی، شیلنگ کی تھی اور میزائل استعمال کیے تھے۔ اس کے جواب میں آذربائیجان نے آرمینیا کے شہری علاقوں میں گھس کر یہ کارروائی کی ہے۔ آذربائیجان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آرمینیا کے ایک گاؤں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہ اب آذربائیجان کے پاس ہے۔ ناظرین، اس جنگ کی تناظر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1991 میں جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا تو یہ دونوں ملک بھی دوسرے ممالک کی طرح سوویت یونین سے آزاد ہوئے۔ 1991 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد 1994 میں یہ دونوں ممالک ایک متنازع علاقہ نگورنو کاراباخ کے سلسلے میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اگر ہم آذربائیجان کی بات کی طرف آئیں تو آذربائیجان کا یہ کہنا ہے کہ نگورنو کاراباخ کا علاقہ آرمینین عیسائیوں اور مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ ہماری سرزمین ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو دیکھا جائے اور دوسرے ممالک کا بھی ذہن دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی رائے میں بھی اور دوسرے ممالک کی رائے میں بھی نگورنو کاراباخ کا متنازع علاقہ آذربائیجان کی سرزمین ہے اور یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ آذربائیجان کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ ہم یہ علاقہ آرمینیا سے ہر صورت میں واپس لے کر رہیں گے، اسی لیے ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے۔ آج اس میں بہت شدت آ گئی جب آذربائیجان نے آرمینیا کے شہری علاقوں میں گھس کر ان کی تنصیبات کو تباہ کر دیا اور ان کو نقصان پہنچایا، ان کے ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ 200 سے زیادہ ٹینکس اس سلسلے میں تباہ ہو چکے ہیں اور آرمینیا کے علاقوں میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ اس بات کو اگر یہ دیکھا جائے کہ ترک صدر طیب اردگان نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا نگورنو کاراباخ کی واپسی تک ہم آذربائیجان کی ہر طرح مدد کریں گے، اور انہوں نے اس سلسلے میں اسلحہ بھی فراہم کیا ہے۔ ان کی تازہ دم فوج آذربائیجان میں پہنچ چکی ہے اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا سے برسر پیکار ہے۔ آرمینیا نے بھی آذربائیجان کے علاقوں میں گھس کر شیلنگ کی اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آذربائیجان کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے فوجی اور شہری ہم نے ہلاک کر دیے ہیں۔ ناظرین، اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے جس طرح ترکی آذربائیجان کی مدد میں سامنے آ گیا ہے، اگر روس بھی آرمینیا کی مدد میں آذربائیجان کے سامنے آ گیا تو پھر تو اس جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی اس جنگ میں ترکی اور روس کے شامل ہونے کے بعد اگر دونوں آمنے سامنے آ گئے تو دوسرے ممالک بھی آہستہ آہستہ اس جنگ میں کودنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس خطے کے حالات ہی کچھ اور ہو جائیں گے اور دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ جائے گی، جو اس دنیا کے لیے صحیح نہیں ہوگا، نہ اس خطے کے لیے بہتر ہوگا۔ آرمینیا نے تو پاکستان پہ بھی آذربائیجان کی مدد کرنے اور پاکستان افواج کی آذربائیجان آمد کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اب اگر روس ترکی کے آذربائیجان کے ساتھ کھلے عام امداد کے بعد سامنے آ گیا تو بات خطرناک حد تک چلی جائے گی۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 1994 میں ان دونوں ممالک کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے جنگ بندی کر دی تھی۔ 2016 سے یہ پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے اور جنگ نے شدید صورتحال اختیار کر لی تھی۔ اب اگر یہ جنگ روس اور ترکی کے آنے کے بعد
شدت اختیار کر گئی تو دنیا کی صورتحال کیا ہوگی؟ دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف چلی جائے گی۔ دنیا کے تمام ممالک اس سلسلے میں سوچ و بچار میں مبتلا ہیں اور دونوں ممالک کو جنگ بندی کا بار بار اپیل کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ان دونوں ممالک میں یہ جنگ بندی ہو جائے۔ اب مجھے سلیم شہریار کو یوٹیوب چینل اپنی دنیا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔